ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الرسول المسدد والمحمود الأحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد عزیزان محترم ارباب دانش محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت جس پہ مستقل بحث چل رہی ہے کہ عقیدہ ولایت کیا ہے اور ولایت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ولایت کے معنی بیان کیے، پھر مختلف اعتبار سے ولایت کو تقسیم کیا گیا، پھر اس کے بعد ولایت کی دو قسمیں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ کل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ولایت مطلقہ اور ولایت مقیدہ۔ ولایت مطلقہ کہتے ہیں تمام امور میں اللہ کی طرف سے ولایت کا حاصل ہونا، تمام امور، یعنی ولایت مطلقہ کا جو مالک ہے وہ یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بیوی آپ کی نہیں ہے تو وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ اس حد تک تصرف حاصل ہے ولایت مطلقہ کو۔ یہ ولایت ائمہ کو حاصل ہوتی ہے، یہ ولایت امام کو حاصل ہے، وہ مکمل طور پہ ہر چیز میں تصرف رکھتے ہیں، یہ ولایت مطلقہ ہے۔ ولایت مقیدہ کیا ہے؟ ولایت مقیدہ کچھ امور میں ولایت حاصل ہو جائے۔ یہ کچھ امور کی ولایت کیا ہوتی ہے؟ مثلا اتنی ولایت حاصل ہو جائے، اب اس کے 3 درجات ہیں ولایت مقیدہ کی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ولایت مقیدہ اصل میں حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ہر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 1.5 سال سے اپنے بال نہیں کٹوائے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ ولایت مقیدہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس میں، اپنے دل میں خلوص اور معرفت پیدا کرے، اور یہ خلوص اور معرفت سے اس کے اندر صفات صمدیت پیدا ہوتی ہے۔ صفات صمدیت کہتے ہیں، صفات صمدیت کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی شے کی دنیا کی اسے فکر نہیں ہے، بس یہ فکر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اب اس میں بھی عزیزان محترم بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ کیا دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر انسان علیحدہ سے بیٹھ جائے، فقط اللہ کر رہا ہے، کیا اس کو ولایت کہتے ہیں؟ ولایت مقیدہ نہیں۔ ہمارے مذہب میں انسان کو ضروری ہے اس کے لیے کہ معاشرے میں رہ کر عبادات سر انجام دے۔ ہمارا مذہب
کسی طرح کا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر ہو کہ نہیں پہاڑیوں میں چلا جائے انسان اور وہاں سب سے علیحدہ ہو کر ایسی زندگی گزارنے لگے جیسا کہ ایک عورت، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک عورت آئی تھی رسول خدا کے پاس، اس کے والد نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ شادی نہیں کر رہی ہے۔ کہا تم کیوں نہیں شادی کرتی؟ کہا رسول اللہ میں اگر شادی کر لوں گی تو میں ہو سکتا ہے پھر دنیا کی محبت مجھ میں بڑھ جائے، دنیا کی طرف بھاگنے لگوں گی، میں دنیا کی باتیں کرنے لگوں گی، لہٰذا میں اپنے کو فقط اللہ کے لیے مخصوص رکھنا چاہتی ہوں، تو اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم رسول کی بیٹی سے زیادہ افضل ہو؟ تم رسول کی بیٹی سے کیا زیادہ افضل ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا میری بیٹی سے تو کہا نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب انہوں نے شادی کی تو وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ تو اسلام ایسی ولایت کا قائل نہیں ہے کہ انسان کہے نہیں میں شادی نہیں کروں گا، میں کوئی کام نہیں کرتا، بس اللہ کو یاد کر رہا ہوں بیٹھ کر۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جب آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں، بہت سے اصحاب تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور صبح سے لے کے شام تک وہ فقط قرآن پڑھنا، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے بس۔ رسول خدا نے سخت تنبیہ کی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ فقط عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا مفہوم عبادت فقط یہ نماز اور اللہ کو کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو سلام کرنا یہ بھی عبادت ہے، رستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی طبیعت پوچھنے اس کے گھر چلے جانا کا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی عیادت کرنا کا یہ بھی عبادت ہے۔ کا دنیا کے یہ جتنے کام ہم سر انجام دے رہے ہیں سب عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فقط یہ سوچ رہے کہ نہیں بس عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں نماز پڑھیں یہ عبادت ہے۔ کہا نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اب اگر خدا بند متعال یہ چاہ رہا ہے کہ آپ شادی کریں تو شادی کرنا بھی عبادت ہے، اور یقیناً خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، رسول بھی چاہتے ہیں تنا کہو وتناسلوا تکثروا، نکاح کرو نسلیں بڑھاؤ، رسول کی بھی یہی رائے ہے، اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ تو ہمارے مذہب میں وہ شخص جو شادی نہ کرے وہ سمجھے کہ میرا دین مکمل ہے، نہیں، اس کا دین مکمل نہیں ہے، بلکہ شادی میں اللہ اور شادی کا اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ لکھا ہے جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت جو شخص دعا مانگے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، میں صرف اتنا بیان کروں کہ مفہوم کیا ہے عبادت کا۔ تو انسان محترم ولایت مقیدہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان معاشرے کو چھوڑ دے علیحدہ ہو جائے، نہیں، بلکہ ولایت مقیدہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں رہ کے لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کی جائے، اس طرح ولایت مقیدہ۔ اب ولایت مقیدہ کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ولایت مقیدہ کا یہ ہے کہ انسان میں صفت، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دل کے اندر دل میں معرفت اور خلوص پیدا ہو، اور معرفت اور خلوص اتنے عروج پہ پہنچ جائے کہ انسان میں صفت صمدیت پیدا ہو جائے۔ صفت صمدیت یعنی ہر دنیا کی شے سے بے نیاز ہو جائے، اور بے نیاز ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، نہیں، بے نیاز ہونے کا مقصد یہ کہ ہر چیز کے لیے سوچے کہ یہ سب چیز اللہ کی ہے۔ اب اگر مجھے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اللہ مجھے فائدہ عطا کر دے گا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ خوف آتا ہے نہ حزن آتا ہے، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی محزون نہیں ہوتا، غم زدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں خوف زدہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا خوف تو اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کس خوف کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی خوف کی بات ہو رہی ہے۔ اسے اس بات کا غم نہیں ہوتا جو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اگر مثلا ہمارے اس کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، یہ ہمیں مال کا خوف ہوتا ہے۔ بیٹا بیمار ہوا، اگر خدا نہ خواستہ بیٹے کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، یہ اولاد کا خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ یہ کام مجھ سے ہو گیا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری عزت کا کیا ہوگا، یہ اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔
لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہو، کہتے مال چلا جائے تو کیا ہے، اللہ کی چیز تھی اس نے لے لی، مصلحت ہے یقیناً وہ پھر عطا کر دے گا۔ اولاد کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے صحرا میں چلی جائیے، ابراہیم نے چھری اٹھا لی، اٹھا کے اسماعیل کو ذبح کرنے چلے گئے۔ اولاد کا خوف نہیں ہے دل میں، یہ ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔ مال کا خوف نہیں، اولاد کا خوف نہیں، عزت تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اب پہلی صفت میں نے بتایا ولایت مقیدہ کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ انسان میں ایسی صفت صمدیت پیدا ہوئی ہے، یعنی ایسی بے نیازی اس میں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کے لیے شیطان کو اتنا دور کر چکا ہے کہ شیطان اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو درجہ ہے ولایت مقیدہ کا، یہ ہے کہ انسان کو ولایت مقیدہ حاصل ہو رہی ہے فقط اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات پہ اپنے اوپر ولایت مقیدہ حاصل ہوئی ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے جو اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ ہاں انسان میں ایسی صفت سے سمدیہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ شیطان کو اپنی ذات سے بلکہ لوگوں سے بھی شیطان کو دور بھگانا شروع کر دے۔ اس میں ایسی صفت پیدا ہو جائے، ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو بھی آگاہ کر دے بھئی یہ کام تمہیں نقصان پہنچائے گا، تم ہرگز نہ کرنا۔ اور اس طرح سے اس کی زبان میں وہ تاثیر پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو جملہ کہتا ہے لوگوں کے دل پہ لگتا ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنی ذات سے بلکہ لوگوں سے بھی شیطان کو دور کرنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ صفت صمدیت یعنی ولایت مقیدہ کی یہ دوسری قسم ہے۔ پہلے وہ سب سے نچلا درجہ ہے جو اپنی ذات سے انسان شیطان کو دور کرے، دوسرا درجہ ہے لوگوں سے بھی دور کر دے، دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان میں ایسی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے کہ خداوند متعال پھر انسان کو یہ چیز عطا کر دے کہ وہ جو زبان سے کہہ دے ہو جائے۔ یہ آخری صفت ہے ولایت کی کہ پھر وہ جو کہے گا وہ ہو جائے۔ یہ آخری، یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ انسان پھر جو کہہ دیتا ہے اس کی زبان سے نکلا فوراً پورا ہونے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے مختلف واقعات موجود ہیں، مولا کی اولاد سے سید محمد مشہور ہیں جو کہ عراق میں دفن ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند۔ آپ کو وہ ولایت مقیدہ کا عظیم درجہ حاصل ہے کہ آج بھی ان کے ہاں اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو مانگے، مشہور ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور ان کے ہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے گی، ہم آپ کے ہاں مثلاً بکرا ذبح کروائیں گے، اب اپنے وطن کی منت مان لیں یا وہاں کی منت مان لیں۔ بہرحال عراقیوں میں مشہور ہے آج بھی، آپ حضرات نے بھی سفر کیے اتنے، میں بھی کئی مرتبہ گیا تو میں نے عراقیوں میں دیکھا کہ وہ کبھی بھی پوچھا بھی ان سے تب بھی یہ معلوم ہوا کہ دو شخصیات کی قسم وہ کبھی نہیں کھاتے، ایک مولا عباس کی اور دوسرے سید محمد کی۔ امام حسین کی قسم کے لیے کہتے ہیں مولا بہت صابر ہے، کھا لو قسم کچھ نہیں کہیں گے۔ عجیب منزل ہے ظاہر محترم، امام صابر ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ڈرتے ہیں مولا عباس سے اور سید محمد سے، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند سید محمد، جو شہر بلد میں آپ کا روضہ ہے، سامرہ سے کچھ فاصلے پر۔ تو ان کی قسم کیوں کہتے ہیں نہیں فوراً عذاب نازل ہوگا، اتنا ڈرتے ہیں وہ۔ یعنی یہ وہ حضرات ہیں جنہیں ولایت اس درجے کی حاصل ہے کہ آج بھی اگر وہ کچھ کہہ دیں تو ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ بھی رہا کہ صدام کے دور میں جب میں زیارت کے لیے وہاں گیا تھا تو ایک پہلی مرتبہ گیا، اس کے بعد جب دوسری مرتبہ گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید میں نے یہاں پر بیٹے کی منت مان لی ہوں، اب یاد نہیں ہے لیکن بہرحال شک ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مان لیے تو ایک بکرا ذبح کروانے میں کیا حرج ہے، کم سے کم اپنے ذمے منت رہ تو نہیں جائے گی، نظر رہ تو، اگر رہ گئی تو پھر گناہ گار ہے انسان۔ اس لیے اب ہم نے اس زمانے میں، اب تو خیر بڑا اچھا انہوں نے نظام وہاں قائم کر لیا ہے، اس زمانے میں یہ تھا کہ وہیں پہ تھوڑا سا باہر نکلے روزے کے تو دیکھا وہ بکرے وغیرہ لے کے بھیڑ لے کے گھوم رہے ہیں، ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں یا ذبح کروائیں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فوراً
کچھ لوگ آ کر کہیں گے وہ ذبح تو آپ کروائیں گے، آدھا بکرا ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ کہیں گے نہیں، وہ یہاں تو جتنے بھی ذبح کرواتے ہیں آدھا بکرا ہم لیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں نے منت مانی بھی تھی تو یہ مانی ہوگی کہ مولا کے یہاں ذبح کروا کے مستحق کو دوں گا۔ اگر آپ مستحق ہیں تو فبہا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا کیا میں پورا دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ مستحق نہیں کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں کربلا میں لے جا کے بانٹوں گا، کہ وہاں مومنین رہتے ہیں، بلد میں کم تعداد ہے، کربلا پورا بھرا ہوا، سب غریب لوگ، حالت ان کی بہت زیادہ خستہ تھی صدام کے زمانے میں۔ کہہ لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں سے لیں، آپ کو آدھا ہمیں دینا پڑے گا۔ بہت میری بحث ہوئی جب، تو میں نے کہا کہ منہ چھیلا، میں ان سے کہتے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا بینی و بین سید محمد وعزی علیک، جیسے میں نے کہا سید محمد آپ پر عذاب نازل کریں گے اگر آپ نے جھوٹے طور پہ بکرا لے رہے ہیں، سید محمد عذاب نازل کریں گے۔ اس نے فوراً بکرے کی رسی چھوڑ دی اور کہنے لگا ایک بکرے کے لیے میں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ اتنا خوف زدہ تھے وہ لوگ، کہیں گے ایک بکرے کے لیے ہم اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتے، سید محمد اگر کچھ کہہ دیں گے ہماری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ سید نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، سید محمد کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت، کیونکہ ولایت مطلقہ تو فقط انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، رسول کو حاصل ہوتی ہے، امام کو حاصل ہوتی ہے۔ بقیہ جو ولایت مقیدہ ہے اس کی سب سے آخری قسم جو سب سے زیادہ پختہ اور طاقتور ہے، یہ وہ قسم ہے جو کہ سید محمد کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر امام کے تمام وہ فرزند جو کہ امامت کے عہدے پہ فائز نہیں ہیں، انہیں یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ جو کہہ دیں ہو جائے۔ یہ بڑے عظیم درجہ ہے اس ولایت کا۔ انسان اگر چاہے تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ولایت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک جب ہماری بحث آ گئی کہ ولایت کے 3 درجے، اور اس میں سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی سب سے اہم چیز یہ کہ ہم اپنے اندر صفت خلوص پیدا کریں، خلوص اور معرفت، اس کی وجہ سے صفت سمدیت آ جائے گی۔ یہ تو ہو گئی ایک قسم کی اب ہماری یہ تشریح۔ اب اس کے بعد کچھ موانع ہیں، اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک پرہیز نہ کریں تب تک یہ ولایت مقیدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور گناہوں سے بچے۔ یہ ولایت حاصل کرنے کے لیے 2 پرہیز لکھے گئے ہیں، کیونکہ دوا کے ساتھ اگر پرہیز نہ ہو تو دوا اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے معرفت ہمارے اندر اسی وقت خلوص اور معرفت آئے گا جب ساتھ میں یہ پرہیز نہ ہو۔ کیا دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ایک واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ غلط سمت لے کے جاتی ہے، اور وہی ہے کہ جو بھی دنیا کی طرف بھاگتا ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے انسان جتنا حاصل ہو جائے اتنا کرے، گناہوں سے بچے۔ اچھا گناہوں سے بچنے کا کیا ہے؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہوئی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو مولا کیسے بچا جائے گناہوں سے؟ گناہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، کیسے بچا جائے؟ کا مومن کی پہچان یہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسا انسان پشیمان ہو، اور پشیمان ہونے کے بعد اتنا بڑا ثواب کرے کہ وہ گناہ کا اثر اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ کیونکہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ گناہ زیادہ کرتے کرتے وہ داغ پھیلنے لگتا ہے، اور وہ پھیلنے کی وجہ سے پھر انسان کی روح میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوا ہے تو پہلے درجے میں یہ کہ انسان توبہ کرے۔ اچھا توبہ کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک یہ ہے، مثلا اگر فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو فقط یہ کہنا کافی نہیں کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، نہیں، مولا فرماتے ہیں پہلے قضا بجا لاؤ اس کے بعد توبہ کرو۔ اگر کسی کو کوئی ستایا ہے تو پہلے اس سے معافی مانگے پھر توبہ کریں، کا یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں فقط ہم اللہ پروردگارہ معاف کر دے اور کافی ہے، کہا نہیں، پہلے تدارک ضروری ہے، تدارک کرنے کے بعد پھر توبہ ہوگی تو توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ ولایت عزیزان محترم یہاں تک۔ کل انشاءاللہ اور تشریح ایک اور اہم چیز، اور وہ یہ ہے کہ ولایت مطلقہ کے لیے، ولایت مطلقہ کسے کہتے ہیں اصل میں؟
مقیدہ کی ہماری بحث ہو گئی. اب مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ ولایت مطلقہ. ولایت مطلقہ کا مقصد یہ ہے کہ مکمل تصرف حاصل ہونا. خداوند متعال مکمل جو ائمہ اہل بیت کو ہماری جان مال سب پہ تصرف دیا ہے اللہ نے، یہ تصرف حاصل ہونا یہ ولایت مطلقہ ہے. جیسے مولا کائنات کی شخصیت ہے. ولایت مطلقہ سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت کو سمجھنا ہوگا پہلے، تب ہمیں سمجھ میں آئے کہ ولایت مطلقہ ہے کیا. مولا کائنات کی شخصیت میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آقا خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم مولا کائنات کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا نقطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ علی دنیاوی آدمی تھے، اس دنیا کے آدمی تھے یا عالم ملکوت کے آدمی تھے. علی کی شخصیت اس دنیا کی ہے یا عالم ملکوت کی شخصیت ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عالم ملکوت، کیونکہ دنیا کی شخصیت ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. اب اگر میں یہاں پہ منبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہوں کہ میں مسقط کے رستوں کو کراچی کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں تو لوگ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، 4-5 روز آپ کو آئے ہوئے ہوا ہے، ایک گلی آپ نے دیکھ لی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ مسقط کے رستوں کو بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر میں کہہ دوں میں کراچی کے رستوں کو مسقط کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں تو آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے، آپ وہاں رہے ہیں، اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے وہاں کے رستوں. اب مولا کہہ رہے ہیں انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. گویا علی بتا رہے ہیں کہ علی زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں، علی تو عالم ملکوت کی مخلوق ہے. جب مولا وہاں کی مخلوق ہیں تو اب مولا کی شخصیت پہ آقا خمینی یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم مولا کی شخصیت پہ کچھ بھی بحث کرنا چاہیں کہ علی کہتے کسے ہیں تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس دنیا کے ہوتے تو ہم بھی اس دنیا کے ہم بحث کرتے، لیکن یہ تو عالم ملکوت کی شخصیت ہے. عالم ملکوت کو پہلے ہم پہچانے تب وہاں کی شخصیات پہ بحث کریں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا دنیا کا اسکالر، حتیٰ کہ وہ جو روحانیت میں بہت آگے علماء، آپ خمینی لکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی مولا کائنات کی شخصیت پہ بحث کرنا چاہیں گے تو علی کے ظاہر پہ بحث کر سکتے ہیں، باطن پہ بحث کوئی نہیں کر سکتا. کہ ظاہر پہ بحث ہو سکتی، باطن پہ تو ہو ہی نہیں سکتی بحث. کب صرف جو ہم نے ظاہر مولا کو دیکھ لیا اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. پھر آخر میں آپ خمینی ایک جملہ لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بس میں نے تمام حوالوں سے مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اتنا ضرور بس سمجھ لو کہ علی بندہ خدا ہے. عزیزان محترم یہ کون شخصیت یہ جملہ کہہ رہا ہے؟ کون شخص کہ آغا خمینی کے لیے مشہور ہے. ہمارے یہاں آغا کے ایک شاگرد موجود تھے جو ہم لوگ ان سے عموماً کسب علم کیا کرتے تھے شام میں. انہوں نے واقعہ سنایا کہ آغا خمینی کے لیے کہ آغا خمینی کی کبھی زیارت عاشورہ قضا نہیں ہوئی. روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں زیارت عاشورہ کی. انسان اگر زیارت عاشورہ پڑھتا رہے روز تو جو دعا مانگے گا پھر زیارت عاشورہ پڑھ کے فوراً قبول ہوگی. بے حد فائدے زیارت عاشورہ کے، حتیٰ کہ زیارت عاشورہ کرنے والا شخص اگر کہیں یہ ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ امام حسین کو آواز دے فوراً اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. زیارت عاشورہ کی خصوصیات بہتر واقعات ہیں زیارت عاشورہ کے. بہرحال تو وہ یہ کہنے کے آغا خمینی کبھی زیارت عاشورہ قضا نہیں ہوتی تھی. ایک دن کہیں گے رات کی تاریکی میں آغا گھر سے نکلے، نجف میں رہا کرتے تھے، گھر سے نکلے. نکلنے کے بعد چلے چلتے 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 مولا کائنات کے مین دروازے پہ، روضے کے مین دروازے پہ پہنچے. کہا صدام کا جاسوس بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازے کو اشارہ کیا، دروازہ کھل گیا. یہ فوراً اندر چلے گئے اور اندر جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ جاسوس تھا یہ بھی اندر چلا گیا، جلدی سے پیچھے پیچھے رہا. کہا اس کے بعد گئے اور جو چھوٹا دروازہ تھا وہاں پہنچے، وہاں اشارہ کیا، دروازہ کھل گیا. کہا یہ فوراً اندر گئے، یہ بھی جلدی سے اندر چلا گیا. یہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا. یہ صدام کا جاسوس کہتا ہے
میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ کچھ افراد نورانی شخصیات ہیں جو کھڑے وہاں موجود ہیں. آقا ایک ایک سے ہاتھ ملا رہے ہیں, لیکن دو شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے آقا کو گلے لگایا. آقا ہاتھ ملاتے 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 پھر ان سے جیسے گلے ملے. گلے ملنے کے بعد زری کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے فوراً واپس پلٹے. کہا میں نے یہ سوچا کہ شاید انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے, اس وجہ سے زری کی طرف اب نہیں جا رہے ہیں. میں نے کہا جب زری تک پہنچ گئے تو چومتے کیوں نہیں زری کو؟ یہ کہتا ہے میں نے کہا جب پہنچ گئے تو چومتے کیوں نہیں زری کو؟ کہنے لگے آقا نے فوراً نظر دوڑائی ان کی, تو اس کی میری طرف دیکھا, مسکرا کے کہتے ہیں میں زری کو چوم کے کیا کروں گا, مولا کائنات تو سامنے بیٹھے. اور پتہ لگا کہ دو شخصیات امام زمانہ علیہ السلام اور مولا کائنات نے آقا کو گلے لگایا. تو وہ شخصیت جو مولا سے بالمشافہ کلام کیا ہو, مولا سے ملے, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ مولا کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے علی کیا ہے. پھر آپ نے ایک اور تجزیہ کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات میں متضاد صفات پائی جاتی ہیں. متضاد صفات, ضد کبھی جمع نہیں ہوتی. مثلا ہم کہیں اس وقت دن بھی ہے اور رات بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یا دن ہوگا یا رات ہوگا. ایک چیز میٹھی بھی ہے اور کیا کڑوی بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یا میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی. تو عربی زبان میں بہرحال نقیضین کے لیے کہا جاتا ہے کہ نقیض کبھی جمع نہیں ہوتی, ضد کے لیے پھر بھی احتمال پایا جاتا ہے. لیکن ہماری اردو زبان میں جو عربی کی نقیض ہے وہی ہم اسے ضد ہی کہتے ہیں. تو ضدین جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی. کہا کہ مولا کائنات میں متضاد صفات یعنی ضدین جمع تھی, جو بہت مشکل ہے کہ ایک انسان میں ان سب چیزوں کا جمع ہونا بہت محال ہے. اور وہ ضدین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مولا کائنات کی شخصیت کو میدان میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی سے بڑا میدان کا دھنی نظر نہیں آتا. کہ علی جس طرف جا رہے ہیں, جیسے جا رہے ہیں, قتل کرتے جا رہے ہیں, کوئی علی کے آگے کبھی کھڑا نہیں ہوا. یہ علی کی شخصیت ہے. کہا جو میدان جنگ میں تلوار چلانے کا دھنی ہو, جس کا ہاتھ تلوار کے لیے بڑا سخت چلتا ہو, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر وہ میدان قضاوت میں جب آتا ہے تو کبھی اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی. کہا لیکن مولا کی شخصیت متضاد صفت ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر میدان جنگ میں دیکھیں گے تو علی سے بڑا بہادر نظر نہیں آتا, اور اگر میدان قضاوت میں دیکھتے ہیں تو مولا مسند قضاوت پہ بیٹھے ہیں. اور ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئی ہیں عیسائی, انہوں نے شکایت کی ہے کہ یا علی آپ کے سپاہیوں نے ہمیں لوٹ لیا, ہمارے پیر سے خلخال تک اتار لی, یا علی ہم پر بڑا ظلم ہوا. یہ سننا تھا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مولا ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا یا علی رونے کا سبب؟ آپ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انہیں ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے کہ ان معصوم کمزور عورتوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے. اب آپ بتائیں, عورتوں کا ذرا سا یہ منظر دیکھ کر مولا رونے لگے. وہ آغا خمینی لکھتے ہیں کہ یہ متضاد صفت ہے. میدان جنگ میں لڑنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے, پھر میدان قضاوت میں وہ صحیح ہے, فیصلہ کرنے میں عدالت سے تو کام لے سکتا ہے, لیکن دل نرم اتنا نہیں ہوتا کہ رونا شروع ہو جائے. کہ یہ دونوں متضاد صفت ہے. اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں زائم محترم, ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے تو پھر وہ بڑا فوج کا جنرل ضروری نہیں ہے کہ جنرل بھی ہو. اگر فوج کا جنرل ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر بہت بڑا ممبر پہ بیٹھ کے خطابت بھی کرتا ہو. اگر ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا انجینئر بھی ہو. لیکن واحد شخصیت مولا کائنات کی ہے کہ اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں تو علی سے بہتر انجینئر کوئی نظر نہیں آتا. اگر ہم طب دیکھتے ہیں تو میڈیکل علی سے بہتر کوئی میڈیکل جاننے والا نظر نہیں آتا. اگر ہم میدان جنگ دیکھتے ہیں تو علی سے بہتر کوئی تلوار چلانے والا نظر نہیں آتا. اگر ہم میدان قضاوت دیکھتے ہیں تو علی سے بڑا کوئی جج نظر نہیں آتا. جتنی صفات ہیں سب کی سب مولا میں پائی جاتی ہیں. آقا کہتے ہیں یہ ایک صفت, ایک تمام صفات ایک شخص میں پائی جائیں یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ اعزائے محترم دیگر ائمہ کے لیے بھی اگر ہم بحث کرتے ہیں, خود رسول خدا کے لیے تو رسول خدا نے کسی جنگ میں تلوار نہیں چلائی. اس لیے ٹھیک ہے ہم اپنے عقیدے کی بنا پہ کہہ رہے ہیں رسول جیسا بہادر کوئی نہیں ہے, جنگ کا دھنی کوئی نہیں ہے, لیکن جنگ میں کبھی تلوار چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
لیکن واحد مولا کائنات کی شخصیت ہے. جنگ کا میدان ہے تو علی سے جیسا جنگجو نہیں ہے. علم کا میدان ہے تو علی سے جیسا عالم کوئی نظر نہیں آ رہا. طب کا میدان ہے تو علی سے بڑا کوئی طبیب نظر نہیں آ رہا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا میدان ہے تو علی سے بڑا کوئی سائنس کے بارے میں جاننے والا نظر نہیں آ رہا ہے. ہر میدان میں کا یہ صفات ایک شخصیت میں پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ مولا کائنات کی وہ صفات ہیں. پھر اب ایک اور جملہ لکھتے ہیں آگے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہ علی ایسے ہوں کہ علی کی تربیت رسول خدا نے کی. کا تربیت مولا کائنات کی رسول خدا نے کی. علی آغوش وحی میں پلے ہیں، آغوش وحی میں پلے ہیں علی. لیکن یہاں پہ پھر ایک جملہ کہوں گا عزیزان محترم. میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو ذہن میں فوراً بات آئی، یا رسول اللہ تو سب کی ایسی تربیت کر دیتے. آپ کی بارگاہ میں سب بیٹھا کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا، آپ خطبہ دیتے تھے. یا رسول اللہ تو سب کی ایسی تربیت کر دیتے، سب نیک ہو جاتے، دو فرقے ہی نہ بنتے، جھگڑا ہی نہ ہوتا. سب کی ہی ایسی تربیت کر دیتے. لیکن مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول تو سب کو علی بنانا چاہتے تھے. رسول تو سب کو ہی علی بنانا چاہتے تھے کہ سب میں صفات پیدا ہو جائیں، سب صفات کمالیہ کے مالک ہو جائیں. لیکن مسئلہ وہی چیز ہے کہ جس میں جتنی لینے کی اہلیت تھی اس نے اتنا ہی لیا. جس میں جتنی اہلیت تھی اتنا ہی وہ لے سکا. وہی مثال ہے کہ بارش کا قطرہ ہر جگہ گرتا ہے، لیکن پہاڑ پہ گرتا ہے تو پہاڑ پہ بالکل وہ قطرہ گرنے کے بعد سوکھ جاتا ہے. صحرا میں گرتا ہے تو اسی بارش کے قطرے سے صحرا میں خاردار پودے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہریالی میں گرتا ہے، ایسی سرسبز و شاداب زمین میں گرتا ہے تو وہاں سے ہریالی اگا کرتی ہے. تو کیا بارش کے قطرے کی غلطی ہے؟ نہیں، وہ تو سب کو فیض پہنچا رہا ہے. جس زمین میں جتنا لینے کی سکت تھی اس نے اتنا لیا. اسی طرح بارگاہ رسول میں جتنے بیٹھتے تھے علی، سب رسول خدا سب کو ہی علی بنانا چاہتے تھے، سب میں فضیلت پیدا ہو جائے. لیکن کچھ ایسے پتھر عقل تھے جو سنتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. کچھ ایسے تھے جو سنتے تھے لیکن خاردار درخت کی مانند تھے، نقصان بھی پہنچاتے تھے. لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے رسول سے قصب فیض کیا تو ابو ذر بن گئے، سلمان بن گئے، مقداد بن گئے، حجر بن عدی بن گئے. جس میں جتنی سکت تھی وہ اتنا لیتا رہا. ایک مرتبہ دور پہ تو مولا کائنات کی ذات مقدسہ کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں جتنا آقا نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ جتنا ہم نے دیکھا ہے ظاہر پہ ہم اسی پہ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ اگر مولا کی ایک صفت کو فقط انسان بیان کرنا چاہے تو وہ صفت کمالیہ ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے وہ صفات کیا ہے مولا کائنات کی. فقط عدل کو اگر دیکھیں تو ایک انگریز نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر 19 رمضان کی صبح علی کو ضربت نہ لگتی تو آج بھی علی زندہ ہوتے. وہ لکھ رہا ہے 19 رمضان کی صبح کو اگر علی کو ضربت نہ لگتی تو آج بھی علی زندہ ہوتے. کہا کیسے علی زندہ ہوتے؟ کہا انسان کی طبعی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے جسم میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی پیدا ہو جائے. وہ کہتا ہے میڈیکل یہ کہتا ہے آپ اپنے جسم کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کریں. یعنی جتنی دیر سونا چاہیے اتنا سوئیے، جتنا کھانا چاہیے اتنا کھائیں، نہ ایک لقمہ زیادہ کھائیں نہ ایک لقمہ کم. جتنا چلنا چاہیے اتنا چلیں، جتنا بولنا چاہیے اتنا بولیں، جتنا خاموش رہنا چاہیے اتنا خاموش رہیں. جتنی آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے اتنی آکسیجن لیں آپ. کہا اگر انسان اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا رہے تو اس کے جسم میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اور خرابی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی موت طبعی واقع نہیں ہو سکتی. پھر وہ لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا علی سے بڑا کوئی عادل مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمارے عادل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عادل کہتے ہیں مسند خلافت پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا کا یہ عادل ہے. عزیزان محترم یہ فقط عدل نہیں ہے، عدل کے معنی ہے کسی بھی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں.
یعنی عدل کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں عدل کو تلاش کرنا ہے. جتنا سونا چاہیے اتنا سوئیں، یہ عدل ہے. اگر زیادہ سو رہے ہیں تو یہ عدل نہیں ہے. جتنا بولنا چاہیے اتنا بولیں، یہ عدل ہے. جتنا چلنا چاہیے اتنا چلے، یہ عدل ہے. یہ اصل میں یعنی جتنی جس چیز کی ضرورت اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے. فقط مسند خلافت پہ فیصلہ کرنا عدل کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی بھی عدل کے معیار پہ ڈھال لینی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی نے جتنا سونا چاہیے اتنا سوتے ہیں، جتنا بولنا چاہیے اتنا بولتے ہیں. ہر چیز میں علی کی مجھے عدالت نظر آ رہی ہے. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علی کو ضربت نہ لگتی تو آج بھی علی زندہ ہوتے. اور یہی نہیں عزیزان محترم، بلکہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ سب، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بہرحال ان کی زندگی عدل کے مطابق تھی، ہمیشہ زندگی عدل کے مطابق گزاری. اور مولا کے عدل اگر ہم دیکھتے ہیں، زندگی میں بھی عدل ہے، اور اس کے علاوہ پھر مولا کے اقوال اسی لیے عدل کے موضوع ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب خوب بھوک لگ جائے تو کھانا کھاؤ، جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو، کبھی کھانا نقصان نہیں کرے گا. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ غذا جو انسان کو نقصان کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ علی جیسا عادل ہی بتا سکتا ہے کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. کہ اگر جتنی زیادہ بھوک لگ جائے تب کھانا کھاؤ، تھوڑی سی بھوک لگ جائے کھانا چھوڑ دو. پھر آپ نے کہا جب بھی کوئی کھانا کھاؤ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو. راوی نے پلٹ کے کہا یا علی میں نے بسم اللہ کہا تھا، مجھے تو کھانے نے نقصان کیا. آپ نے فرمایا کتنی ڈشیں تھی؟ کہا یا علی 2 تھی. آپ نے کہا دوسری کھاتے وقت بسم اللہ کیا تھا؟ نہیں. آپ نے کہا یہی نہیں بلکہ اگر بیچ میں گفتگو کرنے لگو تو دوبارہ بسم اللہ ریپیٹ کرو، کبھی کھانا نقصان نہیں کرے گا. پھر عزیزان محترم ہر چیز کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو آداب ہیں کھانے کے، کہ کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے کے حصے سے نکالا کرو، دوسرے کی طرف سے نہ نکالا کرو. یہ آداب مولا کائنات بتائیں. کہ ہوتا یہ کہ بوٹی دوسرے کی طرف ہے تو ذرا سا ایسے چمچا کر کے نکال دیا جائے. مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو آداب کیا ہے کھانے کے. پھر آپ نے بتایا کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنی ایک ٹانگ کو یعنی الٹی ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دو، اس طرح سے پیر کر کے اور ایسے کر کے بیٹھو. اور اس لیے اور پھر آپ نے فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کا انسان کا وہ معدے کا حصہ جو ہے پیٹ کا حصہ دب جاتا ہے. جب دب جاتا ہے تو انسان تھوڑا سا کم کھاتا ہے، تھوڑا سا کم کھانے کی وجہ سے غذا اسے نقصان نہیں کرتی. پھر آپ نے فرمایا جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو پھر ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رکھ کر لیٹ جاؤ. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر واقعا انسان کھانا کھانے کے بعد دوپہر کا تھوڑی دیر ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ کے لیٹ جائے تو کبھی اسے گیسٹرک پرابلم نہیں ہوگی. اور مولا نے کتنا عرصہ پہلے بتایا تھا. تو یہ علی یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. تو عزیزان محترم مولا کی شخصیت کو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ولایت کا عہدہ ایسے نہیں مل جاتا. مولا کائنات نے اپنی مصیبتیں خود بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا نے مجھے کتنا گرا دیا کہ مجھ جیسے کو معاویہ جیسے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. کہاں علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور کہاں یہ شخص، وہ علی جو کہ علم کا خزانہ ہے عزیزان محترم، ان کی شخصیت اور کہاں یہ. مولا ایک لکھا ہے کہ ایک شخص خلیفہ ثانی کا دور تھا، آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا ہر شے پہ قادر ہے. کہاں ہر شے پہ قادر ہے؟ سب کر سکتا ہے. کہاں سب کر سکتا ہے؟ کہا تو آپ کا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب ہے قادر نہیں ہے، اور اگر کہ بنا سکتا ہے تو 2 خدا ہو جائیں گے، شرک ہو جائے گا. آخر میں انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا واپس چلا جائے یہاں سے. مولا کائنات آ رہے تھے. آپ نے فوراً یہ آگے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہا یہ بتائیں آپ کا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کہا تو پھر یہ 2 خدا ہو جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں. کہا 2 خدا ہو جائیں گے تو شرک نہیں ہوگا. آپ نے کہا یہی تجھے بتانا چاہتا ہوں، میرا خدا جب دوسرا خدا بنائے گا تو میرا خدا خالق ہوگا اور وہ مخلوق ہوگا. خالق اور مخلوق کبھی ایک جیسے ہوا نہیں کرتے.
یہ شخصیت ہے مولا کائنات کے عزیز محترم. مختلف جگہوں پہ ایسے فیصلے کیے مولا کائنات نے کہ لوگ حیران ہو گئے. اور آ کر ایک شخص نے کہا ہے کہ یاری یہ میرے ہوٹل سے کی خوشبو سونگتا ہے, سونگ کر کھانا کھاتا ہے. ایک شخص کے لیے لکھا ہے یہ میرے ہوٹل کی خوشبو, میرے ہوٹل ہے وہاں سے کھانا پکتا ہے بڑا اچھا, یہ روٹی خریدتا ہے اس کی خوشبو سونگ کر کھانا کھاتا ہے. یعنی کیونکہ کھانا میرے ہوٹل کا ہوتا ہے لہذا اس سے کہ مجھے اجرت دے. عجیب کہانیاں لوگ تھے عزیز محترم. ایک غریب آدمی کسی کے آ کر کھانا سونگ کے روٹی کھا رہا ہے کہ اس پہ بھی مجھے اجرت دیجیے کیونکہ ہوٹل میرے ہوٹل کا کھانا ہے لہذا اجرت دیجیے. آپ نے فرمایا غریب آدمی سے کہ تیرے پاس بٹوا ہے؟ کہا ہاں مولا ہے. کہا اس میں سکے موجود ہیں؟ اس زمانے میں کیس کی طرح کا بٹوا ہوا کرتا تھا. کہا سکے موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہے. مولا آپ کا ہلا, جیسے ہلایا چھن چھن کی آواز ہے. آپ نے کہا اپنی اجرت لے لے. اس نے تیرے ہوٹل کے کھانے کی خوشبو سونگی تھی, کھانا نہیں کھایا تھا, تو بھی اس کے سکوں کی آواز سن لے. فیضان محترم کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ فیصلے ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں کر پاتا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت کا عہدہ کتنا بلند ہے. ہر شخص کو ولی اللہ نہیں, ہر شخص کو ولایت کا عہدہ اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتا. ولایت مقیدہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن ولایت مطلقہ. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بعد رسول ایسا ہو گیا کہ علی کو سب نے بھلا دیا, جبکہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے عزیز محترم. میں ہمیشہ عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھیں دنیا کا اصول یہی ہے کہ ڈی سی کی جگہ پہ ڈی سی آیا کرتا ہے, ڈپٹی کمشنر کی جگہ پہ ڈپٹی کمشنر آتا ہے, وزیر اعلیٰ کی جگہ پہ وزیر اعلیٰ آتا ہے, پرائم منسٹر کی جگہ پہ پرائم منسٹر آتا ہے. یعنی جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ویسا ہی عہدہ دیا جاتا ہے. لیکن اب خود دنیا سوچے کہ رسول کون ہے, کائنات عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں رسول. رسول کا دائرہ عالمین تک ہے تو رسول کی جگہ وہ آنا چاہیے جو عالمین کی خبریں رکھتا ہو. رسول کی جگہ وہ آنا چاہیے. اسی لیے مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ جملہ کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کی طرز پہ کئی قرے بنائے ہیں, کئی قرے موجود ہیں اور ہر قرے میں آبادی ہے, لوگ رہا کرتے ہیں. لوگوں نے کہا یا علی کئی قرے؟ آپ نے کہا کئی بنائے ہیں, ہر جگہ آبادی ہے, لوگ رہا کرتے ہیں. تو کہا کہ یا علی جب وہاں بھی لوگ رہتے ہیں تو ان پر حجت خدا کون ہے؟ آپ نے کہا نحنو حجت اللہ, ان پر بھی ہم حجت اللہ ہیں. حتیٰ کہ آپ مولا کے واقعات سنیں گے کہ کبھی چونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں, کبھی پرندے سے گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تمام جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں ان سب کا وہ ولی اللہ کی طرف سے سرپرست ہوتا ہے, سب پہ تصرف رکھتا ہے. لہذا سقیفہ میں فقط یہ فیصلہ سنا دینا کہ نہیں ہم نے ان کو بنا دیا ہے سب کچھ, یہ وہ جو کہ نہ پرندوں کی زبان جانے نہ آسمان سے اوپر رہنے والوں کی مخلوقات کی زبان جانے, بلکہ اگر کوئی کسی جگہ کا چلا جائے تو اس کی زبان نہ جانے. دنیا میں کئی زبانیں ہیں وہ نہیں جانتے. وہ کیسے رسول کا نائب بن سکتا ہے؟ رسول کا نائب تو وہ بنے گا جس میں رسول والی صفات ہوں, جس میں رسول والی صفات ہوں وہ رسول کا نائب بنتا. بس عزیز محترم آپ کی زحمت تمام کل انشاءاللہ, کیونکہ رسول خدا کی اب وفات کی بھی کل شب لگ جائے گی تو انشاءاللہ رسول پہ گفتگو ہوگی کل, اور پھر امام حسن علیہ السلام پہ گفتگو کرنا ضروری ہے, پھر امام رضا علیہ السلام پہ. تو انشاءاللہ کل یہ کہ رسول کو اگر دنیا پہچان لیتی تو علی خود سمجھ میں آ جاتی, لیکن معرفت رسول ہو یہی سب سے بڑا پیغام ہے. جان محترم عزیزوں, یہ ایام ازا چہلم کر کے بہن بھائی کا اور اب اپنے وطن کو جا رہی ہے. عزیزوں ہم فقط یہیں تک سوچ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ قافلہ پہنچ گیا واپس, لیکن ذرا ان بیویوں کے دل سے پوچھیں کہ جب بیویاں آئی ہیں, راوی بیان کرتا ہے کوئی بیوی گھر جانے کو تیار نہ تھی, کوئی بیوی بھی گھر جانے کو تیار نہ تھی. جب آئی ہیں مدینہ کی عورتیں اور آ کے شہزادی کو سینے سے لگا کے روئی ہیں اور یہ جملہ کہا ہے علی کی بیٹی نبی زادی چلیے اب اپنے گھر چلیے.
راوی بیان کرتا ہے کہ بی بی زینب نے ان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا ہے، کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ وہ گھر جہاں میرا عباس رہا کرتا تھا، وہ گھر جہاں کبھی علی اکبر آتے تھے پھر جایا کرتے تھے، وہ گھر جہاں انو محمد رہا کرتے تھے، وہ گھر جہاں قاسم رہا کرتے تھے، ہائے اب وہ گھر ویران پڑا ہے۔ قاسم کی ماں اکیلی بیٹھی ہے، بیٹا قاسم یہ بتا اب ماں اکیلی رہ کے کیا کرے گی؟ اکبر کی ماں اکیلی بیٹھی ہے، گریہ کر رہی ہے، اکبر بیٹا تیرے بعد گھر ویران ہو گیا، آئے اس گھر میں اکبر کی ماں کیسے جا کر بیٹھے گی؟ عزاداروں لکھا ہے ایک ایک بیوی اپنے وارث کے لیے رویا کرتی تھی۔ تمام بیویوں کا دستور یہ تھا کہ آ کر ایک ہی جگہ سب بیویاں جمع ہو جایا کرتی تھی، کہتی تھی ہم علیحدہ علیحدہ حجروں میں نہیں جائیں گے، وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اپنا اکبر یاد آتا ہے، کوئی کہتی ہے ہمیں قاسم یاد آتا ہے، ارے کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں حسین یاد آیا کرتے ہیں۔ ہائے یہ بیویاں، عزادار و راوی بیان کرتا ہے اسی لیے یہ شہزادیاں واقع کربلا کے بعد لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 2 سال اور بعض نے کہا اس سے بھی کم عرصے میں بیویوں کا انتقال ہو گیا، زیادہ عرصے یہ بیویاں جی نہیں پائیں۔ سوچے ذرا جس کا ہم شکل پیمبر بیٹا ہو، عزادارو آسان نہیں ہے اس کے لیے جینا، کہ جب شام میں یہ جملہ کہا گیا تھا عورتوں نے کہا تھا، ایک عورت نے اکبر کے سر کو دیکھ کے کہا کتنا خوبصورت ہے یہ جوان، دوسری کہتی ہے اس کا قاتل کتنا شقی ہوگا جسے اس کی خوبصورتی پہ رحم نہ آیا، تیسری کہتی ہے دعا کرو اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اور اس نے کیسے دیکھا ہوگا، ارے اتنا چاند سا ٹکڑا جسے عام عورتیں کہہ رہی ہیں اس کا قاتل کتنا شقی ہے، اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادار و راوی کہتا ہے بیویاں آئی ہیں، شہزادی نے سب سے پہلے ارے روضہ رسول کا رخ کیا، ارے جا کے اپنے کو روضہ رسول پہ قبر رسول پہ گرا دیا، نانا نانا زینب آ گئی ہے، اے نانا میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، نانا ارے جسے آپ اپنے کاندھے پہ سوار کیا کرتے تھے، نانا اس حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، نانا میں دیکھتی رہی، نانا میرے سامنے ارے ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے گوشت فن کی مانند ذبح کیا گیا، اے نانا نانا یہیں تک بس نہ ہوئی، ارے نانا تمہاری اولاد کو در در پھرایا گیا، نانا شقی کا دربار تھا، نانا تمہاری بیٹی سربراہ نہ تھی، اے نانا نانا بس زینب یہ بتانے آئی ہے، نانا ابھی تمہارے روزے پہ اشتہام ہے، ارے جب سب چلے جائیں گے زینب بتائے گی، نانا میرے جسم پہ دروں کے نشانات ہیں، آئے ظالموں نے زینب کی پشت کو باقی نہ رکھا، ارے کتنے درے مارے گئے۔ عزاداروں لکھا اس کے بعد جنت البقیع کی طرف گئی ہے، ارے جا کے اپنے کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، اماں زینب آ گئی ہے، اماں اپنے عباس کو کربلا میں کھو کے زینب آ گئی ہے، اماں وہ حسین جسے تم نے چکی پیس پیس کے پالا تھا، اے اماں میرا حسین مارا گیا، اماں تمہارا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اماں تیری بیٹی کو در در پھرایا گیا۔ عزادار و راوی کہتا ہے روتی جاتی تھی بیویاں، ارے قبر کو چھوڑتی نہ تھی کہ مدینہ کی عورتوں نے آ کے کھیل لیا، شہزادی ارے واپس گھر چلیے، کب تک گریا کریں گی؟ آپ فرماتے عورتوں اتنا بتا
دو اس گھر میں زینب کا دل کیسے لگے گا؟ ارے جہاں پہ زینب کا بھائی حسین نہیں. حسین مجھ کو معاف کرنا، حسین مجھ کو معاف کرنا. عجب تھا خبر کہ لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، بغیر بنتے نبی کے سر سے جو بیٹیوں کی ردائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نوازوں پوتوں کی خیر مانگی. شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے، باہم نواؤں کی خیر مانگی. مقام زینب سے خیمہ تک کیوں تیری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پر کیوں تلی ہوئی تھی. میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا پڑا ہوا تھا. میں گنج شہداء کی بکھری لاشوں پہ اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا، جہاں پہ اصغر تڑپ رہا تھا، جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے دلے، تڑپتی بچی کے در اتارے، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ تیری یہ ریش اقدس لہو میں اصغر کے تر بتر تھی، جہاں پہ اکبر تڑپ رہا تھا. تمام آنکھوں کی روشنی تھی، تمام مقتل کی ان جگہوں پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا، دعاؤں میں تھا میں رزق و روزی کی
اور فکر معاش میں تھا، میں اپنے چہرے کی زیب و زینت میں انتہائی مگن کھڑا تھا، شکست تلاشوں کے درمیان بھی میں نرم بستر پہ خوش پڑا تھا۔ میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا، میں فاصلوں سے بساتے جاتے ہی تیرے روزے پہ جھک رہا تھا، اور دریدہ دہنی کی انتہا تھی، میں اچھے کھانوں پہ رہ رہا تھا، کہا کہ آنسو کہاں کا گریا، میں اس طرح دودھ میں کب پڑا تھا، وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا، اور ستائش باہمی میں الجھا، میں داد بے حد ہی پا رہا تھا، یہ میرے آہے یہ میرا گریا، بنا میں زہرا قبول کر لے، ندامتوں کے یہ چند آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے، میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے، اے کربلا کے قدیم قابض، تو مجھ کو عصی سے حر بنا دے، میں اپنے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے حسین 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 مجھ کو